حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 27ویں تراویح ہے تو مغرب کے ساتھ 20 شروع، آج تاخرات بھی ہے۔ عموماً اکثر مسجدوں کے اندر آج پہلی تراویح سے جو قرآن شروع کیا گیا تھا آج اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے بعد کے جو دن ہیں 28، 29 وغیرہ، اس میں بھی تراویح کی نماز تو ہے، لیکن قرآن کریم کی جگہ جگہ سے مختلف جگہوں سے پڑھتے ہیں۔ بعض جگہوں میں 3 دن کے اندر مکمل ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال تراویح تو آج سے ختم نہیں ہے، آج قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ آج کی جو صورتیں ہیں ان میں سے تقریباً 14 صورتیں پارہ عام کی کل اس کی تفسیر آپ نے سنی ہے۔ سورہ والضحیٰ سے، سورۃ الضحیٰ، وہاں سے میں آج تفسیر سناؤں گا۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کا اظہار کامل طریقے پر فرما دیا۔ جب ابو جہل کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا کہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، تو لمبی بات ہے، مختصر یہ ہے کہ جب یہ اس نے کہا، حضور علیہ السلام کو ظاہر میں مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوئی گی، تو اسی کی تردید میں اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کیے ہیں۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی، ماضی کی نعمتوں کو یاد کرایا گیا، اور خاص طور پر بتایا گیا کہ یتیم کے ساتھ، مانگنے والے سائل کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اور سب کو بتا دیا گیا کہ خدا کی نعمتوں کا تذکرہ بڑا اہم ہے، اس کی اہمیت کو بھی بتائی گئی ہے۔ سورۃ الانشراح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے واقعے کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے یہاں پہ وہ نبوت کی ذمہ داری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جو ٹوٹی جا رہی تھی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، تو کمر ٹوٹ جاتی، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں آپ کی مدد کی نا۔ اور تیسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کو یہ تسلی دی گئی کہ اے محمد، جب کبھی بھی ہمارا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی وہاں ہوگا، اینما ذکرت ذکرت معی۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمہ پورا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ہر جگہ کے اندر آپ دیکھ لیں۔ سورۃ التین ہے اس کے بعد، تین انجیر، جیسے طور پہاڑی، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ، ان سب مقامات کو وحی کی وجہ سے خصوصیت حاصل ہے نا، اسی طرح سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، کلام الہی قرآن کے ذریعے بڑے ہی اعزاز اور اکرام کا حامل بنایا۔ اب اگر یہ اس پر درست جمع رہتا ہے تو پھر تو اس سے بڑا مقام مرتبہ کسی اور کا نہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ذلت کے اتنے بڑے کھائی میں، اتنے بڑے گھڑے میں جا کے گرے گا نا، تو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے۔ سب سے پہلے وہی مسلسل 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں مسلسل جو نازل ہوئی تھی وہ ہیں یہ۔ انسانی زندگی کے لیے ایک نصاب، ہم اسکول میں مدرسے کے اندر ایک سلیبس پڑھتے ہیں نا، ایک نظام ہوتا ہے، اس کی ایک نصاب تعلیم ہوتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک تعلیم کا نصاب اللہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ، میں ان کو مختصر الفاظ میں کہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کو نہ بھولو، زندگی بھر موت تک بھی کبھی اللہ کو نہ بھولو۔ نمبر 2، اپنی حقیقت کو بھی، انسان کبھی اپنی حقیقت کو بھی نہ بھولے، کس سے پیدا ہوا تھا، کیا ہے اس کی حقیقت۔ نمبر 3، اسی سے سمجھ میں آنے والا ہے کہ تکبر اور غرور، گھمنڈ میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ نمبر 4، مال کو فرما برداری کا ذریعہ بنا کے عبادت میں استعمال کریں، نافرمانی میں، گناہوں میں استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا۔ نمبر 5، اس امت کا فرعون کر کے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ابو جہل ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی خطرناک سازشیں کرتے رہتا تھا۔
اس کو اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ اگر تو باز نہیں آئے گا، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، بڑی سخت دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا ہے کہ اگر تو باز نہیں آیا نا تو سخت سزا تجھ کو دی جائے گی، بلکہ گناہوں سے آلودہ تیری پیشانی کے بالوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہم میں سے بھی ہر ایک گنہگار کو ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے، جس کے نام سے ہی آپ سب کو، بچے بڑے سب کو پتہ چل جاتا ہے، مردوں کو عورتوں کو، کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں ہے۔ تو اسی طاق رات جس کو لیلۃ القدر ہم کہیں گے، وہ آج ہی متعین نہیں ہو سکتا کہ آج ہو سکتا طاق راتوں میں سے جو گزر گئی ان میں سے کسی میں رہی ہو، یا آگے آنے والی ہے اس میں سے رہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ یہ رات بڑی عظمت اور قدر والی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ہی قدر ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کا اندازہ کر کے دیکھا کہ وہ ہزار ہزار سال جیے ہیں، تو اللہ کے رسول کو افسوس ہوا، رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر اعمال خیر کے اندر ان ماقبل امتوں کا اگر مقابلہ کرنا بھی چاہیں تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے نا، میری امت کے پاس 60-70 سال کی عمر ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، تو میری امت کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ ایک رنجیدگی اللہ کے رسول کی یہ تھی۔ دوسرے بعض روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا وہ صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ 1000 سال مسلسل راتوں میں بھی دنوں میں بھی عبادت میں گزارے، تو صحابہ کو غم ہوا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں نا، ہمارے بس میں یہ نہیں ہے نا، ہماری عمر ہی تو بہت شارٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بتایا گیا کہ 1000 مہینوں سے، یعنی 80 پر 3 سال سے بھی زیادہ بہتر۔ 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب بھی نہیں کہا، بلکہ اس سے بھی بہتر کہا۔ وہ زیادتی کیا، اس سے زیادہ 80 پر 3 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر، وہ بڑھ کر کا مطلب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اگر کسی خوش نصیب مسلمان مرد کو یا عورت کو، بہت سے ہوں گے ہم میں جنہوں نے طاق راتوں کی اس سے پہلے کے رمضانوں میں بھی قدر کی اور اس سال بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہی بیچ میں ہوتے ہوئے بڑے اللہ والے ہیں، تو ایسے بہت سے ہوں گے۔ تو جس خوش نصیب کو یہ مل جائے نا، کم از کم 10 رمضانوں میں بھی، اپنی زندگی کے 10 رمضانوں میں شب قدر کو اگر وہ پا لیے ہیں، تو 830 پر 3 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ مدت کو گویا انہوں نے عبادت میں گزار دیا ہے، اس کا ثواب ان کو ملنے والا ہے۔ اسی رات قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے، سب سے پہلے قرآن اسی رات نازل کی گئی۔ امت کو اگر عظمت چاہیے تو امت کی عظمت قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ نیز جبرائیل علیہ السلام تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین میں آتے ہیں اس رات، عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی، رحمت کی، صبح صادق تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان سے مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ البینہ۔ بینہ کا معنی ہے پروف، ثبوت۔ یہاں پروف سے مراد، بینہ سے مراد ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس صورت میں ایک بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جاہل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک واقعتاً جاہل جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں۔ نمبر 2 پڑھے لکھے جاہل، جو حق بات سامنے آنے کے باوجود صرف بغض اور عناد کی وجہ سے اسلام سے لوگوں کو روکتے، خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے، دوسروں کو بھی قبول کرنے نہیں دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، الکفر ملت واحدہ کے تحت اسلام کی مخالفت میں یہود، نصارہ، مشرکین، مجوسی سب کے سب ایک ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ کفر و شرک میں مرتکب لوگ بدترین انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا، برخلاف اس کے ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم خیر البریہ، دنیا کی، زمین کے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا۔ پھر دونوں کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزلزال، قیامت میں ہونے والے سخت ترین زلزلے کا اس سورت کے اندر ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام یا تو زلزلت ہے یا زلزال ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، دونوں صحابہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت نصف قرآن کے برابر ہے، آدھے قرآن کے برابر۔ اور اسی طرح سے دیگر روایتوں میں ہے کہ قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3، 1/3 کے برابر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون قرآن کی 1/4 ربع کے برابر ہے۔ علماء کرام نے 2 باتیں لی ہیں روایتوں سے، کیونکہ بعض روایتوں میں
सूरत ज़िलज़ाल को चौथाई कुरान के बराबर भी बताया, बाज़ रिवायतों में निसफ़ कुरान के बराबर बताया। दोनों का मतलब उलमा ने लिखा है, नंबर एक ये है कि कुरान करीम में 4 बातें हैं। नंबर 1 ज़िंदगी, नंबर 2 मौत, नंबर 3 हशर, क़याम मरने के बाद ज़िंदा दोबारा उठाया जाना, नंबर 4 हिसाब। 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ यानी हिसाब का इसमें तज़किरा है इस सूरत में, इसलिए रुबुअ कुरान, चौथाई कुरान के बराबर इसको बताया गया। और बाज़ रिवायतों में जो निसफ़ कुरान के बराबर बताया गया, वो उलमा ने ये लिखा है कि दुनिया की हालतें कुरान में हैं, आखिरत की हालतें कुरान में हैं, दो ही। उनमें से आखिरत के अहवाल इस सूरत के अंदर मज़कूर, इसलिए आधा कुरान इसको कह दिया गया। बाज़ रिवायतों में आया है कि क़यामत के मुनकिरीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किए कि क़यामत कब आएगी। ये पूछे और चले गए, एक पहर रात भी नहीं गुजरी थी कि ये सूरत नाजिल हो गई। बहरहाल खुलासा ये कि नेकी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु, रत्ती बराबर भी नेकी का मौका हो तो हाथ से जाने न दो, क्योंकि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कितनी छोटी नेकी काम आ जाए पता नहीं। और छोटा सा छोटा कितना मामूली गुनाह भी क्यों ना हो बच जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी नाफरमानी, कौन सा छोटा गुनाह अल्लाह को नाराज़ कर दे और हमारे जहन्नम में जाने का ज़रिया बन जाए पता नहीं। सूरतुल आदियात, सूरत के आगाज़ में चंद चीज़ों की कस्में खाई गई हैं, उसके बाद बताया गया कि इंसान में दो चीज़ें, नाशुक्री और माल की मोहब्बत का वजूद, ये हकीकत पर मबनी है। हर इंसान के अंदर ये दो चीज़ें हैं, यही तो इम्तिहान है। अल्लाह की नियामत लेते हैं और माल को अल्लाह की रज़ामंदी में इस्तेमाल करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, यही तो इंसान की कामयाबी की निशानी है। और ये नाशुक्रिया और माल की मोहब्बत की बीमारी को, वायरस को ख़त्म करने के लिए क्या हो, दो चीज़ें अल्लाह ताला ने हल के तौर पर बताया। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क़यामत में हमको दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा, इसका ईमान हो। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और सीनों में दबे छुपे भेद को अल्लाह जब हुक्म देंगे तो सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी, इसका भी ख्याल। इन दो चीज़ों का अकीदा और ईमान इंसान के अंदर हो तो नाशुक्री और हुब्बे माल की बीमारी से बचा रह सकता है। इसके बाद है 20 पर 3वीं सूरत गालिबन सूरतुल क़ारिआ। क़ारिआ का माना अचानक आने वाली, क़यामत भी चूँकि अचानक आएगी, लापरवाह लोगों के लिए अचानक ही दिखेगी। इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों में से क़यामत का अक़ीदा और आखिरत का अक़ीदा है। उस दिन इंसानों के आमाल को तोला जाएगा, उसी के मुताबिक उनका अंजाम भी होगा, उसका बयान इस सूरत में है। सूरत तकासुर, तकासुर ज़ियादती, माल में ज़ियादती, दौलत में ज़ियादती, मर्तबे में ज़ियादती, ख़ानदान या कबीले की ताकत उसके अंदर ज़ियादती, इन सब चीज़ों की वजह से इंसान एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगे, देखो मेरे पास माल ज़्यादा, मेरे पास मर्तबा ज़्यादा, उसी से मना किया गया है इस सूरत में। कब तक ये ज़्यादती चलेगी, यहाँ तक कि इंसान कब्र के घड़े में चला जाएगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन सी ज़्यादती पर शान जता रहा था, उससे एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं ना, तब पता चलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनक़ुल है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम में का कोई रोज़ाना 1000 आयतें पढ़ने की ताकत नहीं रखता। सहाबा ने सवाल किया कि मैं उतीक़ु ज़ालिका, या रसूल अल्लाह, हमें के किसके पास इसकी ताकत है, 1000 आयतें रोज़ाना कैसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ने की ताकत नहीं, मतलब इसका यह है कि अल्हाकुमुत तकासुर, रोज़ाना अगर तिलावत कर लें तो रोज़ रोज़ 1000 आयतें पढ़ने का सवाब इंसान को मिलता है। हमको बताया गया कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी के इन्हिमा को देख लो, क्या तुमको मौत आने का यकीन हमेशा हमेशा रहता है। वहाँ अल्लाह ताला जो सवाल करेंगे कि तुमने अमन व अमान को, सेहत तंदुरुस्ती को, जवानी को, खाने पीने को, इल्म को, माल व दौलत को कहाँ इस्तेमाल किया, जब पूछा जाएगा ना, तो उसका जवाब देने के लिए मौत का यकीन हमेशा होना चाहिए। तब जब जवाबदेही की जिम्मेदारी भी आ जाएगी, उसी के मुताबिक बंदा ज़िंदगी भी गुजारेगा। इसके बाद है सूरतुल असर, 3 आयतों वाली एक जामिया मुख्तसर सूरत है। अबुल असद एक काफिर शख्स था जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का जाहिलियत के ज़माने में, इस्लाम से पहले बड़ा दोस्त था। तिजारतों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के टेक्निक को, उनकी अक्लमंदी को, होशियारी को देख के हमेशा आश करता था। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए तो वो ताना देने लगा, बुरा भला कहने लगा, कितने बड़े होशियार तुम, तुम्हारी होशियारी आज कहाँ चली गई। लात व उज़्ज़ा के ख़िलाफ़
کسی ایک اللہ کے پر ایمان لا کر تم نے لات و عزا کی ایمان کے خلاف کر کے بڑا خسارہ کیا. تجارتوں میں تو نفع کماتے ہو، اس سودے میں تم بڑے گھاٹے میں ہو، تم نقصان میں ہو. بڑی بڑی باتیں کہا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ ارے بے وقوف، جو سودا میں کیا ہوں یہی تو اصل نفع کا سودا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو جو مان لیا وہی اصل میں کامیاب ہے. تو اسی جواب کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس صورت کے مضمون کو بیان کیے ہیں کہ اصل خسارے والا کون ہے. اسی کو اللہ نے بتایا. یعنی کامیابی کی بنیاد تین چیزیں ہیں. نمبر ایک ایمان، الا الذین آمنوا. نمبر دو اعمال صالحہ وعاملوا الصالحات. اور نمبر چار. نمبر تین کیا؟ وتواصوا بالحق. نمبر چار وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کرنے والے، حق کے راستے کے مشکلات پر صبر کرنے والے. یہ چار چیزیں اگر ہیں تو وہ کامیاب، یہ اگر نہ ہوں تو وہ لوگ ناکام ہیں. اتنا بڑا مضمون، پوری زندگی کا خلاصہ اس میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو جو نازل کیے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ایک صورت کے اندر ہے. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، اگر اللہ پورے قرآن کو نازل نہ کرتے بلکہ صرف ایک ہی سورت العصر نازل کر دیتے نا، تب بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ہی سورت کافی تھی، سورۃ الہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. سورت کی شروع ہی میں بددعا دی گئی ہے ہلاکت کی. کیا؟ لوگوں کا عیب ڈھونڈنا بدترین عادت ہے، اس کی سخت سزا ہے، اسی کی ہلاکت کی بددعا دی گئی ہے. مکے میں اخنس ابن شریح، امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، اس جیسے لوگ ہر مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی بدگوئی کیا کرتے تھے، بڑا برا بھلا کہتے تھے، الزام لگاتے تھے، تانے دیتے تھے. انہی کفار کو اس میں تنبیہ کی گئی. تین انسانی بیماریاں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر ایک غیبت. اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ سورۃ الحجرات میں بیان کیا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے سے بھی زیادہ بدترین ہے غیبت، کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا. نمبر دو تانا دینا، مذاق اڑانا، جو عموماً منافقین کی عادت تھی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. منافقین غریب مسلمانوں کو تانا دیتے تھے. یہود و نصارہ دین اسلام ہی کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ ایمان والا کبھی تانا مارنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا، بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ترمذی مشکات کے اندر یہ حدیثیں ہیں. اور تیسری چیز جو انسانیت کی بیماریوں کے طور پر بتایا گئے ہیں، ان میں سے تیسری چیز ہے حب دنیا. دنیا کی محبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ انسان اللہ کے حقوق کو بھی بھول جاتا ہے اور بندوں کے آپس کے حقوق کو بھی بھول جاتا ہے. اللہ پناہ میں رکھے. 20 صورت ہے سورۃ الفیل. اس میں ہاتھی والوں کا قصہ ہے. ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاتھی والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال صنعاء کے گورنر ابرہا، یمن سے وہ ابرہا کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چڑھائی کیا تھا، حملہ کیا تھا. حالانکہ اللہ کا گھر ہے، اس کی ہمت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا. قریش 1000 قسم کے جنگجو لشکر کو، ہاتھیوں کو، بادشاہ کی طاقت کو دیکھ کر مقابلہ سے عاجز آ گئے، سب کے سب بھاگ گئے، کعبۃ اللہ کی حفاظت نہیں کر سکے. تو ان ہزاروں جنگجوؤں پر، ہاتھیوں پر مشتمل خطرناک لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے سے ختم کر دیا، تباہ برباد کر دیا. یاد رکھ لیں، مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے. میری مدد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کر کے میں اپنا اچھا نام کر لوں، اللہ کے نزدیک اپنی آخرت کو چمکا لوں. اگر ضرورت پڑے گی اور میں آگے نہیں بڑھوں گا تو پھر اللہ اپنی مخلوق میں سے کتنی معمولی مخلوق بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی اپنا کام اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. سورۃ قریش. بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں قریش، اسی میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. یہ قریش مکے میں آباد تھے، بیت اللہ اور زمزم کی خدمت پر معمور تھے. بڑی سعادت اللہ انہیں نصیب کیا. ان پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو یاد دلا کے اللہ بتاتے ہیں کہ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، اور شکر اور عبادت کسی اور کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی سوال قائم کیا ہے. 29ویں صورت سورۃ الماعون. چند معمولی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی بھی شخص مانگنے پر دے ہی دیتا ہے. بعض مفسرین نے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، خیرات وغیرہ کو بھی اسی میں شمار کیا.
بہرحال تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے کہ ہانڈی ہے، دیگ ہے، پکا کے دے تم بول کے کوئی پوچھے، کلہاڑی پوچھے، رسی پوچھے، سوئی دھاگا پوچھے، پانی پوچھے، نمک یا آگ پوچھے، تو کتنی معمولی معمولی چیزیں ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی اس میں کنجوسی نہیں کرے گا، مگر ان چیزوں میں بھی جو کنجوسی کرتا ہے تو کتنی بڑی خرابی کی بات ہے. اس صورت کی نزول کا سبب کیا؟ مردود ابو جہل کی عادت تھی کہ مالدار جب بیمار پڑتے، سکرات کے عالم میں ہوتے، جا کے بیٹھ جاتا. کتنی خراب عادت تھی دیکھیں. جا کے بیٹھ جاتا، کہنے لگتا کہ بھئی تم مر جاؤ گے، تمہارے بچے یتیموں کو دوسرے تمہارے جو وارثین ہیں، تمہاری اولاد یا دوسرے وارثین، وہ اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کریں گے، میرے حوالے کر دو اپنے یتیموں کو، اور تمہاری جو کچھ بھی جائیداد ہے اس یتیم پر خرچ کرنے کے لیے اس پوری امانتوں کو میرے سپرد کر دو، میں اچھی طرح ان کا خیال رکھوں گا، مجھ جیسا کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتا. یہ سب کہتا. اور جب ایسا ہی کر کے وہ آدمی مر جاتا ہے، سارے جائیداد اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، تو وہ یتیموں کو مار کے بھگا دیتا. اب وہ یتیم ننگے بھوکے گلیوں میں پھر رہے ہوتے. تو اس خراب عادت کی طرف بھی تنبیہ کی گئی ہے. یہ صورت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی تعلیم دیتی ہے. مختصر آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے. نماز کا تذکرہ، نماز سے غفلت کا بھی، لوگوں کو نہ دینے کا تذکرہ بھی ہے. منافقین کی 3 سب سے بری عادتیں. نمبر 1، الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں بڑی کاہلی سستی. نمبر 2، منافقین کی عادت کیا؟ ہم یراؤن، ہر چیز میں دکھاوا. نمبر 3، ویمنعون الماعون، معمولی ہلکی چھوٹی سی چیز میں بھی وہ بخالت کنجوسی کرتے تھے. سورۃ الکوثر ہے، تیسری صورت ہے. کوثر یعنی خیر کثیر، بڑی زیادہ بھلائی، خیر، خوبی، دین و دنیا کی ہر طرح کی ظاہری، باطنی، حسی اور روحانی، معنوی، ہر قسم کی دولتیں، برکتیں، رحمتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. بلکہ بعض نعمتیں حضور کے واسطے سے اس امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. انہی میں سے ایک بڑی نعمت ہے حوض کوثر. قیامت کے 50,000 سال والے اس لمبے عرصے میں پیاس سے اللہ تعالیٰ اسی حوض کوثر کے پانی کی سیرابی کی وجہ سے بچائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے روز محشر اپنی امت کو سیراب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، میرے اپنے والدین کو بھی، گھر والوں کو بھی، اولاد کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور سننے والے آپ تمام کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی حوض کوثر سے سیرابی کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، آمین. اس صورت کے نزول کا سبب کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 لڑکے ہوئے تھے، ایک قاسم، دوسرے ہیں عبداللہ. مگر دونوں ایک بعد دیگر مکۃ المکرمہ ہی کی زندگی میں انتقال کر گئے. تو مشرکین نے، خاص طور پر عاص بن وائل سہمی وغیرہ نے حضور کو تانا دیا، تمہاری نسل تو ختم ہو گئی، کٹ گئی، آپ تمہاری نسل بھی آپ کے بعد نہیں چلنے والی، بے نام و نشان، اور آپ کا دین بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، آگے نہیں چلے گا. تو حضور کو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی اس صورت کے ذریعے سے. سورۃ الکافرون ہے. حدیث کے اندر ہے کہ 4 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لینے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنتوں کے لیے 2 بہترین صورتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہیں. ایک صحابی نے بستر پر جانے سے پہلے حضور سے درخواست کی کہ میں کوئی ایسی صورت آپ دے دیں جس کو میں پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت بتلائی کہ یہ شرک سے بیزاری کی صورت ہے. یہ پڑھ کر کوئی آدمی سو جاتا ہے، موت آ گئی نیند ہی میں، تو ایمان پر، توحید پر وہ مرے گا، شرک سے بیزاری کے ساتھ. سورۃ النصر ہے. فتح مکہ کی پیشین گوئی اس کے اندر دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کریں، تحمید اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں. سن 10 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی. اس کے بعد صرف 70 دن ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، پھر اپنے اللہ سے جا ملے. خود حضور نے فرمایا تھا کہ اس صورت نے مجھے میری موت کی اطلاع دے دی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ اللہب، 33ویں صورت. غالباً خدا اور رسول کا جو بدترین، سب سے بڑا دشمن جو ابو لہب، اس کے بارے میں اس کی بیوی کا ذکر ہے کہ ان سب کا انجام کتنا برا ہوا.
اس سے گنہگاروں کو سبق لینا چاہیے۔ حالانکہ ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا، سرداران قریش میں سے بھی تھا، لیکن ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے کیسی بدترین عبرتناک اس کی موت ہوئی۔ سورۃ الاخلاص، توحید باری کو خالص کر کے، کفر اور شرک سے پاک کر کے، خالص کر کے اس صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام ہی ہے سورۃ الاخلاص۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ہر چیز کا خالق، بیماری، موت، حیات، صحت، تندرستی، آسمانوں کو، زمینوں کو، کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، توحید ربوبیت۔ نمبر 2 توحید الوہیت، ہر طرح کی عبادتیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی عبادتیں، نیاز اور جانوروں کو ذبح کرنا، نمازیں، روزے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے توحید الوہیت۔ نمبر 3 ہے توحید ذات، توحید اسماء و صفات، اللہ کے علاوہ کے لیے اللہ کی صفتوں کو، اللہ کی قدرتوں کو ثابت کر دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا اس کے علاوہ کسی بھی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، یا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ کی ذات و صفات کو، اللہ کی قدرتوں کو ثابت کر دے کر بہت سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو کفر و شرک میں مبتلا جو ہو جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کے اندر بیان ہے۔ سورۃ الفلق، رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح جو ظاہر ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں فلق، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے۔ اس کو اور سورہ ناس کو معوذتین، حدیث میں بھی علماء بھی کہتے ہیں معوذتین۔ اس میں استعاذہ اور پناہ لینے کی تلقین کی گئی، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں نا، اسی طرح سے اس صورت کے اندر چند چیزوں سے پناہ کی تعلیم دی گئی۔ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک صفت رب الفلق، ایک صفت بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 چیزوں سے چار چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 1 من شر ما خلق، مخلوق کی شر سے، اور اندھیرے کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، راتوں میں اندھیرے ہی میں تو چور کا، شیاطین کا، جنات کا، کیڑے مکوڑے، سام بچھو کا، جادوگروں کا، ایسے بہت سوں کا جو اثر ہوتا ہے نا، تو اس سے پناہ چاہنے کی تعلیم ہم کو دی گئی۔ نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، جادو کرنے والی عورتیں، گرہ گھاٹیاں پڑ کے دم کر کے گھاٹیاں ڈال کے لوگوں کو جو برباد کرنے کے لیے، لوگوں کی بربادی کے لیے جو کام کرنے والی عورتیں، بلکہ چاہے وہ مرد بھی کیوں نہ ہو، جادوگروں کے شر سے بھی پناہ کی تعلیم۔ نمبر 4 ومن شر حاسد اذا حسد، جلنے والوں کے، حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الناس، ناس کا معنی ہے لوگ، اس میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، اس لیے سورت کا نام ہی ہے سورۃ الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر پر بیٹھ کر سورہ اخلاص اور سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 سورتیں پڑھتے، ہاتھوں میں دم کرتے، پورے جسم میں جتنا ممکن ہوتا، پہلے سر میں، چہرے میں، جسم کے آگے حصے میں، پھر پچھلے حصے میں، جتنا ہاتھ پہنچتا اتنا اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، 3 مرتبہ حضور اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 صورتوں کی تفسیر میں ایک نکتہ لکھا ہے، ایک عجیب بات لکھے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ پہلی صورت سورہ فلق میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور 3-4 معوذتین ہیں، مگر دوسری صورت میں 3 اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ذکر ہے اور ایک چیز سے پناہ کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی کیا؟ من شر الوسواس الخناس، شیطانی وسوسوں سے پناہ چاہو۔ مطلب کیا؟ پہلی صورت میں 4 چیزوں سے پناہ کی تعلیم، اللہ کی صفت ایک، اور دوسری صورت میں صرف ایک چیز سے پناہ کی تعلیم، اللہ کی صفتیں کئی۔ تو اس کا مطلب کیا نکالتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ دین کی جو حفاظت ہے نا، وہ انسان کے اپنے جان کی، جسم کی، صحت کی، سب چیزوں کی حفاظت سے بڑھ کر زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ دوسری صورت میں مذکور شیطانی وساوس سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین خراب ہو جائے گا، مگر پہلی صورت میں جو 4 چیزیں ذکر ہیں، یعنی تاریکی ہو، حسد ہو، سحر ہو، مخلوق کی شر، ان سے کیا ہوگا؟ جسم کا نقصان ہوگا۔ تو جسم کا نقصان اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کہ دین کا نقصان ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو تمناؤں کو پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بننے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے بول کو بالا کرنے میں ہدایت کا سبب کے طور پر اللہ ہم کو بھی، ہمارے اپنی اولاد کو بھی، متعلقین کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ قرآن کو سال بھر اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کی تعلیم سیکھنے سکھانے میں لگتے ہوئے، اس کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، بلکہ اپنی زندگی کو اسی کے اصول اور ضابطے کے مطابق گزارنے کے اللہ ہم سب کو سعادت مرحمت فرمائے، آمین۔